بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف اور ڈر نہیں رکھتا، لیکن میں تمہارے اوپر اس بات کا خوف اور ڈر رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا کو کھول دیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کھول دی گئی اور وسیع کر دی گئی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، اور پھر تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سبقت کرو گے جس طرح وہ لوگ تم سے جو پہلے تھے وہ سبقت کرتے رہے۔ وتہلککم کما اہلکتہم، اور پھر انجام کار یہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ حب دنیا ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکالنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، اس لیے کہ فقر و فاقہ اگر آ بھی گیا تو یہ تمہارے لیے تمہارے دین کے اعتبار سے، تمہارے ایمان کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ غربت کے اندر اور افلاس کے اندر انسان جو ہے وہ زیادہ دین کے اوپر مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن مجھے جس بات کا خوف ہے تمہارے اوپر، تو وہ اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع ہو جائے، دنیا کھل جائے، اور پھر تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑنے لگو، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، مراتب حاصل کرنے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ تم جو ہے ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ جو ہے وہ ہلاکت کے اندر پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان مال جمع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کر کر کے وہ اپنے لیے جائیداد میں اور زمین میں، مال اور دولت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے مالی مالی، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، تو لوگوں کے سامنے شیخیاں مارتا ہے، اپنی مالداری جو ہے اس کو ظاہر کرتا پھرتا ہے، لوگوں کے اوپر رعب اپنے مال کا، اپنے دبدبے کا جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ یہ جتنا مال اس انسان کے پاس زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے مصیبت ہے، کہ اس کے لیے اس کا حساب دینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر جتنا بھی یہ مال انسان اپنے پاس جمع کر لے، لیکن انجام کار وہ مال اس سے رہنے والا ہے، اس کا تو صرف وہی مال ہے کہ جو 3 حصوں کے اوپر منقسم ہے۔ ایک تو وہ کہ جو اس نے کھا لیا اور فنا کر لیا، وہ مال اس کے کام آ گیا جو اس نے کھا لیا۔
اور دوسرا یہ کہ اس نے پہن لیا اور پہن کر کے لباس جو ہے وہ سیدھا کر کے پھینک دیا۔ اور تیسرا وہ مال ہے کہ جو اس نے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ تو ان تین مالوں میں سے دو جو ہیں وہ تو عارضی ہیں کہ جو کھا لیا وہ بھی ختم، جو پہن لیا وہ بھی ختم۔ تو ایک جو مال ہے وہ اس کے کام آئے گا کہ جو اس نے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارک للناس، باقی اس نے جتنا بھی مال جمع کر لیا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور اس مال کو یہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ تو اس لیے جو مال اس نے جمع کر کے لوگوں کے لیے جمع کیا اور اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا، تو اس مال کے بڑے ہونے کا، زیادہ ہونے کا اس سے کیا فائدہ ملا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ نکلتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جو ہے، فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں اس کے جنازے کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک جو ہے اس کے جو عزیز اقارب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ رشتہ دار اس کے جنازے کے ساتھ نکلتے ہیں، چاہے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز اقارب رشتہ دار جتنے بھی ہیں، دوست احباب ہیں، یہ اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری جو چیز اس کے ساتھ چلتی ہے وہ اس کا مال ہے، اور اس مال میں نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، گاڑی ہے، چارپائی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ قبرستان چلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قبرستان میں یہ پہنچتا ہے تو دو چیزیں جو ہیں وہ واپس لوٹ آتی ہیں، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں اور جو اس کا مال ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں۔ تو اعمال جو ہیں وہ اس انسان کے ساتھ رہ جائیں گے، اور باقی سب جو ہے رشتہ دار بھی واپس لوٹ آئیں گے اور مال جو ہے وہ بھی جو ہے واپس آ جائے گا۔ تو اس کے جو کام آنے والی چیز ہے مرنے کے بعد وہ اعمال ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں سے کون انسان ایسا ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں ان کا مال اس کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسند ہے اپنے مال سے۔ اس کو اپنے مال سے اتنی محبت نہیں جتنی کی محبت اس کو وارثوں کے مال کے ساتھ ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مال کے مقابلے میں ورثاء کے مال کے ساتھ محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، کہ اس کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے اپنے آخرت کے لیے اپنے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ورثاء کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے مال سے محبت ہو تو اس کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کا مال تو تھوڑا ہی ہے، وہ اس کا ورثاء کا مال ہے۔ تو اس لیے اپنے مرنے سے پہلے پہلے صدقہ اور خیرات کرنا اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرنا، فرمایا کہ یہ اس کا مال ہے اور یہ اس کے ساتھ محبت ہے اگر وہ خرچ کرے گا۔ اور اگر وہ خرچ نہیں کرے گا، پیچھے رشتہ داروں کے لیے سب کچھ چھوڑ جائے گا، تو فرمایا کہ یہ اس مال کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، بلکہ رشتہ داروں اور ورثاء کے مال کے ساتھ جو ہے محبت ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے ورثاء کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے اور سب کچھ ہی صدقہ خیرات کر دے، ایسا بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ وارثوں کے لیے چھوڑنا، اتنا مال چھوڑنا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے بھیک نہ مانگنے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ ورثاء کے لیے چھوڑ دے اور خود جو ہے وہ خالی ہاتھ دنیا سے جائے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ اور خیرات ہو، اللہ کے راستے میں مال جو ہے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں خرچ کیا جائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جائے۔ جو پیچھے رہ گیا کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کے پیچھے صدقہ خیرات کریں گے یا نہیں۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.